السلام علیکم دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا اور کینیڈا میں جو ڈپلومیٹک لیول پہ جو ان کا آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے وہ اپنے بالکل ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے کینیڈا سے کہا کہ بھائی آپ اپنے ڈپلومیٹ جو ہے وہ اور جو ان کا افیشیل سٹاف ہے اس کو نیو دہلی سے جو ہے وڈرا کریں، اور تقریباً 41 کے قریب کینیڈا نے اپنے سٹاف کو واپس بلوا لیا، اور اسی طرح انڈیا نے بھی جو ان کے وہاں پہ ڈپلومیٹک اسٹاف تھے اس میں سے کافی تعداد میں بھی واپس بلا لیے۔ اب یہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں سچ کیا ہے اور کیا سچ نہیں ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جون 2023 میں ایک سکھ سیپریٹسٹ جو جس کو بول سکتے ہیں آپ، جو سکھ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد میں کمیونٹی ہے جو کہ کینیڈا میں رہتی ہے، اور کینیڈا کا ایک پروونس ہے کولمبیا، وہاں پہ ان کا ایک ٹیمپل تھا۔ جب وہ سکھ سیپریٹ لیڈر جو ہے وہاں سے نکلتا ہے تو دو بندے جو ماسک میں ہوتے ہیں اس کو مرڈر کر دیتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور سکھ سیپریٹ جو تھا اس کا نام تھا ناجر، تو اس کا قتل ہوتا ہے، پھر اس کی رپورٹ ہوتی ہے، پھر پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا اسیسنیشن کیا گیا ہے بڑے ہی آرگنائز طریقے سے، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کوئی آرگنائز جو ہے وہ ایجنسی شامل ہے۔ اور پولیس نے جب اپنی رپورٹ دی ان کے انٹرنل افیئرس جو تھے ان کے، اور ستمبر 2023 میں کینیڈا کے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ بات پارلیمنٹرین کے سامنے رکھی کہ سکھ لیڈر کو جناب انڈیا کی جو را ایجنسی ہے اس کے بندوں نے ہی قتل کیا ہے۔ اور جب انویسٹیگیشن مزید فردر گئی تو بہت سے اور بھی جو اس طرح سکھ کمیونٹی کے لوگ مرڈر ہوئے اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا گیا، اور یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اس وقت 2023 میں، اور امریکہ نے بھی انڈیا سے بولا کہ بھائی جو ایویڈنس آپ کو مل رہا ہے آپ اس پہ ایکشن لیں، اور اس طرح امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ نے بھی بولا، آپ کو پتہ ہے یہ انگلش کنٹری ایک ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس وقت چل رہی تھی ان کی آپس میں ڈسپیوٹ، پھر کچھ ڈپلومیٹ سٹاف جو ہے انڈیا سے ریموو ہوئے، کچھ کینیڈا سے ریموو ہوئے، اور یہ کام چلتا رہا، اور ابھی تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے، ان کی آپس میں تعلقات ابھی صحیح نہیں ہوئے۔ اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں یہ ہوا کہ انڈیا نے خود بولا کینیڈا کو کہ بھائی آپ کے جو ڈپلومیٹ سٹاف ہے ان کو ریموو کریں، کیونکہ ہم نے اپنے وہاں سے بلا لیے ہیں کینیڈا سے، کیونکہ سیفٹی ریزن کی وجہ سے آپ اگر ہمارے ڈپلومیٹس کو ادھر جو آفیشیلز ہیں ان کو اگر سیکیورٹی سیفٹی نہیں دے سکتے تو ہم بھی آپ کے نہیں ادھر رکھ سکتے۔ تو یہاں تک یہ صورتحال پہنچ چکی ہے۔ اچھا، اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو بالکل موجود ہے، یہ نہیں کہ میں انڈیا کے خلاف بول رہا ہوں، یہ انڈیا کا مطلب دیکھیں نا، پاکستان میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، سب دنیا جانتی ہے۔ ہماری ایجنسیز نے کتنی دفعہ اور ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی انڈیا کی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ بھائی آپ کا بلوچستان میں بہت ہاتھ ہے، اور آپ جتنے بھی یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اور کوئی ہو نہ ہو، را بھی ہے، ٹھیک ہے، را کی ایجنسی ہے، مگر انڈیا ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیشہ ہر فورم پہ وہ پاکستان کو بولتے ہیں کہ جی آپ جو ہے ٹیررزم کو کنٹرول کریں، حالانکہ پھیلانے والے تو آپ خود ہیں۔ آپ اپنے سارے نیبرز کا دیکھیں، بنگلہ دیش کی حالت آپ نے کیا کیا، مطلب کہ 40-45 سال سے بنگلہ دیش تو آپ کے ہی انڈر تھا نا، آج بنگلہ دیش میں اتنی زیادہ نفرت انڈیا کے لیے کیوں ہے؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ سری لنکا دیکھیں جی، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، ادھر اپنی آرمی گھسیڑ دی اور پھر ادھر بھی وہی کام کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ نیپال دیکھیں آپ، بھوٹان دیکھیں، پاکستان دیکھیں، بھئی کوئی کنٹری بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ اب کیا کریں، افغانستان کو چاہیے پیسہ اور آپ ان کو پیسہ دے کے ہمارے ملک کے حالات خراب کروا رہے ہیں۔ تو اچھا، کیونکہ پاکستان اگر کچھ الزام لگائے نا تو وہ تو ویلڈ نہیں ہوتا، چلو اس کو اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ بھائی آپ کی کیا کیا حرکتیں ہیں اور یہ کس کس لیول پہ ہو رہی ہیں۔ ایون کہ امریکہ میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ بہت سے سکھ جو تھے وہ قتل ہوئے مختلف ٹائمز پہ۔ ابھی سب چیزوں کو لنک کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے جی انگلینڈ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے، پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ایجنسی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے آرگنائز طریقے سے ایسا کام ڈالتے ہیں کہ جس سے ثبوت نہ ملے۔ تو ابھی تو آپ مان لینا کہ بھائی آپ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی میں انوالو ہیں، یہ اب مان لیں۔ اب آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، بھائی الزام ہم پہ لگاتے ہیں، چلے آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم آپ پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو چلو ایک قصہ۔ اب آپ کو امریکہ سے، کینیڈا سے اب ٹھپا لگ کے اب آپ کو پتہ چل چکا ہے نا کہ بھائی اگلوں نے آپ کو ثبوت بھی دکھا دیے، اب آپ ایکشن نہیں، ایکشن اب کیا لیں گے، آپ کے اپنے کرتوت آپ کے سامنے آ گئے۔ دیکھیں سکھ جو ہیں سیپریٹسٹ جو بھی ہیں، یہ صوبہ یہ جو مطلب ہے کہ پنجاب کا آپ کو پتہ ہے بہت سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، تو انڈین حکومت نے ان سکھوں کو پکڑ پکڑ کے مار دیا، کوئی بھی نہیں چھوڑے۔ اب جو بیچارے بھاگ بھوگ کے امریکہ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، اور کچھ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، وہاں سے وہ اپنا مطلب کہ سکھ
اس کوشش میں ہے کہ ہمیں مطلب کچھ تھوڑا بہت یہ مل جائے کہ بھائی جی ہم بھی انڈیا سے خوش نہیں ہیں اور ہمیں اپنا ملک خالستان چاہیے. اب انڈیا والے آگے سے کیا بولتے ہیں بھائی اچھا الیکشن بھی ہوتے ہیں ادھر کینیڈا میں، الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور انڈیا والے کہتے ہیں جی اگر ان کو بہت شوق ہے نا تو ادھر ایک صوبہ ان کو دے دیں اور وہاں جھنڈا لگا لیں، ادھر تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو بھائی یہ صورتحال ہے اس سارے مطلب کنفلکٹ کا. کیا تھا اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے آگے. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو کہ مطلب کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے جب کوئی چیز ایک ملک سے نکلتی ہے نا تو امریکہ کی جب سٹیمپ اس پہ لگ جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ بھائی پیچھے اور بھی کچھ گیم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قتل تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کسی نے نام نہیں لیا. اب وہ کیوں نام اچانک سے کہ کینیڈا کو کیوں آگے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری آج کی ویڈیو دیکھیں، جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا. اب آپ لوگوں کو اسپیشلی جو انڈین ہیں ان کو پسند نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کے بھی اینکر بیٹھ کے سارا دن جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم تو جھوٹا نہیں لگا رہے، ہم تو بی بی سی کی رپورٹ پڑھا رہے ہیں آپ کو، اور دنیا کے جو مطلب مین نیوز پیپر ہیں ان پہ بھی یہ خبر چھپ چکی ہے کہ آپ کی رو کیا کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی. اس کے کون کون سے ایسے مطلب کام ہیں جو دنیا کے پاس ثبوت بھی ہیں اور ثبوت آپ کے پبلش بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مطلب کہ ہمیں نہ کچھ بولیں، ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، بالکل فیکٹس بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان کی خبر کوئی نیو یارک ٹائم میں آتی ہے تو بڑے بڑے آپ دیکھیں جی پاکستان کے خلاف نیو یارک ٹائم نے کیا لکھا، تو آپ اپنا بھی بتائیں نا کہ ہمارے کیا کرتوت ہیں اور دنیا اس کے بارے میں کیا لکھ رہی ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے نیبرز آپ سے خوش نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نیبرز ہیں، انڈیا اتنا بڑا سائز ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے نیبرز ہیں، تو آپ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہیں. اصل میں اب آپ انڈیا کی ابھی سے دیکھ لیں کہ ڈپلومیسی جو ان کی انڈیا کی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کو بہان سمجھنے والے ہیں. پتہ نہیں جی ہماری ٹریڈ بہت ہے، ہم دنیا کی لارجسٹ اکانومی ہے، فلان ہے ٹمگان ہے. جب دنیا نے کام آپ کے خلاف ایک دفعہ شروع کر دیا نا تو بڑی اکانومی پھر ادھر ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، دوسرے ملکوں میں اپنا ناک نہ دیں، کیونکہ اگر ناک دیں گے تو پھر دوسرے ملک بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ چکھیں گے کہ بھائی ہمارے خلاف یہ ہو گیا، ہمارے خلاف وہ ہو گیا. نہ دوسرے کے معاملات میں دخل دیں، نہ کوئی دوسرا آپ کے معاملات میں دخل دیں. تو یہ میری آج کی ویڈیو ہے، اور آپ اس خبر کو آپ بی بی سی پہ چیک کر سکتے ہیں، دنیا کے میں گوگل پہ سرچ کریں، اتنے اخباروں نے اس چیز کو چھاپا ہے اور انڈیا کے اخباروں نے بھی چھاپا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ.